رایا میں یہ بات بہت اچھل رہی تھی کہ ایک تاجر ہے، وہ کماری لڑکیوں کو شاہی باورچی خانے میں کام کرنے کا جھانسا دے کر کہیں غائب کر دیتا ہے۔ یہ بات ہر جگہ ہی چل رہی تھی، اور جب اڑتی ہوئی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچی تو یہ بات سن کر بہت حیران ہو گئے کہ آخر کو یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ بھی اسی چیز کے لیے اپنے وزیر کے ساتھ محو ایک گفتگو تھے کہ اچانک ہی ایک سپاہی ان سے اجازت لے کر اندر آیا اور سر جھکا کر ادب سے کہنے لگا، سلطان معظم، کوئی خاتون آپ سے ملاقات کی خواہش مند ہے۔ وہ بہت زور دے رہی ہے کہ وہ آپ سے ہر حال میں آج ملاقات کرنا چاہتی ہے، انہیں اپنی درخواست آپ کو دینی ہے۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ملاقات کا وقت تو صبح کا ہوتا ہے، ان سے کہو کہ وہ کل صبح یہاں پر تشریف لے آئیں، میں ملاقات کر لوں گا۔ یہ بات سن کر سپاہی دوبارہ بولنے لگا، سلطان معظم، میں نے ان سے یہ بات بولی ہے لیکن وہ بہت رو بھی رہی ہے اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ انہیں ہر حال میں آپ سے آج ملاقات کرنی ہے۔ وہ معاملہ آج آپ کے ہر حال میں گوش گزارنا چاہتی ہے، نہیں تو کوئی آفت آ جائے گی۔ یہ بات سن کر سلطان معظم اور وزیر دونوں ہی ٹھٹک سے گئے اور ایک دوسرے کی جانب مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ سلطان نے سپاہی کی جانب دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ اس عورت کو دربار میں عزت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ وہ عورت جب دربار میں داخل ہوئی تو سلطان اس کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس عورت کی عمر کم از کم 30 سے 32 سال تھی، اس سے زیادہ کی وہ خاتون ان کو نہیں لگی تھی۔ وہ ادب سے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور سر جھکا کر سلام پیش کرنے لگی۔ سلطان نے سلام کا جواب سر ہلا کر دیا اور ان سے دریافت کیا کہ آخر تمہیں کیا مسئلہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنی زیادہ رو رہی ہو، تمہاری حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ اس لڑکی نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، سلطان معظم، میں بہت دکھیاری ہوں، میں نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آج میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا، میرا پورا گھر برباد ہو جائے گا، میں تباہ ہو جاؤں گی۔ سلطان نے اس کی بات سنی اور گمبھیر لہجے میں کہنے لگے، لڑکی، تمہارا جو بھی مسئلہ ہے صاف ستھرے الفاظ میں بتاؤ، ہمیں گھما پھرا کر باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے اپنی رداد سنانے لگی، سلطان معظم، ہم دو بہنیں ہیں، میرا نام رخسانہ ہے اور میری بہن کا نام فرزانہ ہے۔ ہمارے ماں باپ کا انتقال کچھ سال پہلے ہی ہوا ہے۔ ہم لوگ گھروں میں کام کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتے ہیں، کبھی بھی کسی کو غلط نگاہوں سے دیکھنے نہیں دیتے۔ ہم لوگ چار دیواری میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن ایک روز ایک تاجر ہمارے دروازے پر آیا اور پانی مانگنے لگا۔ میری چھوٹی بہن فرزانہ نے اس تاجر کو پانی دیا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ گھر میں اور کون کون ہے۔ میری بہن نے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس تاجر کو جھاڑتے ہوئے کہنے لگی کہ تم یہاں سے پانی پیو اور جاؤ، گھر کا حوال جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ مزید کہنے لگا، مجھے آس پاس کے لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ دو ہی بہنیں اس گھر میں رہتی ہو اور لوگوں کے گھر میں نوکری کرتی ہو۔ گھر کی صاف صفائی کی میری بہن نے یہ بات سن کر اس کی جانب تعجب زدہ نگاہوں سے دیکھا اور پوچھنے لگی، آخر کو آپ یہ بات کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، میں نے ابھی تو بتایا ہے، آس پڑوس کے لوگوں نے مجھے اس بارے میں اطلاع دی ہے۔ دراصل مجھے شاہی باورچی خانے کے لیے ایک خادمہ کی ضرورت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کی ذمہ داری میرے سر ڈالی ہے کہ مجھے 3 سے 4 خادمائیں چاہیے جو باورچی خانے کو اچھے سے سنبھال سکے۔ میری بہن طبیعت کے لحاظ سے تھوڑی لالچی بھی تھی، اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ شاہی باورچی خانے میں اس کی نوکری لگ جائے گی تو وہ فوراً ہی رضامند ہوگی اور اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوگی۔ مجھے جب وہ اندر بتانے کے لیے آئی تو وہ یکدم ہی ٹھٹک گئی تھی کہ ایسا کون ہے جس کو شاہی خادماؤں کی ضرورت پڑی ہے۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگر شاہی خادمہ کی ضرورت ہوتی ہے تو پورے شہر میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے اور پھر خادماؤں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ ایسے کون ہمارے دروازے پر آ کر ہمیں شاہی باورچی خانے میں خادمہ کی نوکری دے؟ میں نے یہ بات اپنی بہن کو سمجھائی تھی، لیکن اس نے میری بات کو سننا ضروری نہیں سمجھا اور مجھے کہنے لگی کہ تم میری کامیابی سے جل رہی ہو، اس وجہ سے مجھے روک رہی ہو۔ لیکن میں نے اسے، سلطان معظم، اس دن زور زبردستی روک لیا تھا اور میں نے اسے جانے نہیں دیا تھا، لیکن اگلے روز ہی پھر وہ تاجر ہمارے دروازے پر آ گیا اور میری بہن کو پھسلا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس دن بھی سلطان معظم، میں نے فرزانہ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اس نے میری بات سننا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ رات دیر تک میں اس کا انتظار کرتی رہی لیکن میری بہن واپس ہی نہیں آئی۔ اس وجہ سے مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے دربار میں آ کر اپنی بہن کے بارے میں دریافت کرنا چاہا تو سب نے یہی بول دیا کہ یہاں پر فرزانہ نامی کوئی لڑکی کام نہیں کرتی ہے۔ یہ بات سن کر سلطان معظم میرے لسان خطا ہو گئے
میں نے فوراً ہی ان کو سارا حوالہ دیا کہ آپ کا ایک ملازم ہمارے پاس آیا تھا اور میری بہن کو ملازمہ کی نوکری دینے کی خاطر محل لے کر آیا تھا، لیکن یہاں پر وہ موجود نہیں۔ سلطان معظم، میں نے جب اس آدمی کو دیکھا تھا مجھے دیکھتے ہی شک ہوا تھا کہ وہ آدمی کوئی بہروپیہ ہے اور میری بہن کے ساتھ کچھ اور ہی کرنے کا سوچ رہا ہے۔ خدا رہا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ باقی نہیں ہے، ہم جیسی بھی ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بہن کو مجھے لوٹا دے اور اس بہروپیوں کو پکڑ لے جو بہت سی کنواری لڑکیوں کو شاہی باورچی خانے میں کام کرنے کا جھانسا دے کر نہ جانے کہاں غائب کرتا پھر رہا ہے۔ سلطان کو اپنی رگیں پھولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک اور کیس ان کے سامنے آ چکا تھا، انہیں اب سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ سلطان نے اس لڑکی کو یقین دلایا کہ اس کی بہن جلد اس کے پاس موجود ہوگی، تم پریشان نہ ہو اور اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ لڑکی کے جانے کے بعد سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ فوراً ہی اس تاجر کو پکڑ کر یہاں لایا جائے۔ میں اس سے سوال جواب کروں گا کہ آخر وہ یہ تماشا کیوں کرتا پھر رہا ہے، کہاں غائب کر رہا ہے میری رایا کی لڑکیوں کو، آخر کو کون ہے وہ بہروپیہ جو یہ سب تماشا کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر وزیر نے ادب سے سر جھکایا اور اس تاجر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا۔ وزیر کے جانے کے بعد سلطان گہری سوچ میں مبتلا ہو چکے تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر کو کون ہے یہ تاجر جو ان کی رایا کی لڑکیوں کو ان کے ہی شاہی باورچی خانے کا جھانسا دے کر غائب کر رہا ہے، اور یہ بات ان کے لیے بہت حیران کن تھی۔ آخر کو وہ تاجر لڑکیوں کو کہاں غائب کرتا ہے کہ وہ ملتی ہی نہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایسے بہت سے مسئلے آ گئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے فوراً ہی یہ کام وزیر کے سپرد کیا تھا کہ اس باورچی کو ڈھونڈا جائے۔ اگلے روز صبح کے وقت جب عدالت لگی تو بہت سے دربار کے لوگ سلطان کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے اور سلطان ان کو سلجھانے لگے، اور ان مسائل کے اندر 2 سے 3 لوگ ایسے بھی آئے تھے جن کی گھر کی بچیاں ایسے ہی ایک تاجر نے غائب کی تھی۔ سلطان نے جب تمام مسائل حل کر دیے تو وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا کہ وہ تاجر کہاں ہے جس کو لانے کے لیے میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ یہ بات سن کر وزیر بولا، سلطان معظم وہ تاجر آ چکا ہے، بس آپ کی اجازت کی دیر ہے، اس کو آپ کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر سلطان نے حکم دیا کہ فوراً ہی اس تاجر کو شاہی دربار میں پیش کیا جائے تاکہ میں اس سے اس بارے میں دریافت کر پاؤں کہ آخر وہ یہ تماشا کیوں کر رہا تھا اور یہ لڑکیاں کہاں غائب کرتا پھر رہا ہے۔ فوراً ہی وہ تاجر سر جھکا کر سلطان کی حاضری میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے گرجتی ہوئی آواز میں اس تاجر سے دریافت کیا، اے تاجر، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ تم کماری لڑکیوں کو باورچی خانے میں کام کرنے کے جھانسے دے رہے ہو اور اس کے بعد ان کو اپنے ساتھ لے جانے کے بعد غائب کر دیتے ہو، اور شاہی باورچی خانے میں کوئی لڑکی نہیں آتی جس کو تم اپنے ساتھ لے کر آتے ہو۔ یہ بات سن کر وہ فوراً ہی پورے اعتماد لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ہرگز یہ کام نہیں کرتا، میں تو بس اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا وہی تجارت کا کام کرتا ہوں، آپ کے شاہی باورچی خانے کے بارے میں مجھے کہاں علم ہوگا؟ وزیر صاحب میرے پاس آئے تھے اور مجھے اپنے ساتھ آنے کے لیے بولا تھا، تو اس وجہ سے میں آپ کی حاضری میں حاضر ہو گیا، نہیں تو مجھے بہت سے کام ہے، میں یہاں پر آیا ہوں اور پیچھے میرے بہت سے کام رک گئے ہیں، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں گھروں میں جا کر لڑکیوں کو وہاں سے نکالوں اور آگے غائب کر دوں۔ یہ بات سن کر انہوں نے تعجب زدہ نگاہوں سے وزیر کی جانب دیکھا، پوچھنے لگے، وزیر کہیں آپ کسی غلط آدمی کو تو نہیں لے کر آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، یہ وہی تاجر ہے جس کے بارے میں لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے گھر کی بچیوں کو شاہی باورچی خانے کا جھانسا دے کر غائب کر دیتا ہے، رات گئے تک وہ لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ گھر نہیں آتے، اور جب یہاں آ کر معلوم کیا جاتا ہے تو یہاں پر وہ لوگ کبھی آئے ہی نہیں ہوتے۔ سلطان نے ایک بار پھر گرجتی ہوئی آواز میں اس تاجر سے دریافت کیا، جھوٹ سے مجھے سخت نفرت ہے، اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو سچ بتاؤ کہ آخر وہ لڑکیاں کہاں پر موجود ہیں، اگر تم سچ بول دو گے تو تمہاری سزا میں تھوڑی کمی آ جائے گی، لیکن اگر تم مجھے ایسے ہی باتوں میں الجھا کر گھماتے رہو گے تو یقین مانو میں تمہیں سزائے موت دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سارے گھر کی بیٹیوں کی عزت سانجی ہوتی ہے، آج تم کسی کی بیٹی کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرو گے، کل کو تمہارے گھر میں بھی خواتین ہیں۔ یہ بات سن کر وہ تاجر ہتھے سے اکھڑ گیا اور کہنے لگا، سلطان معظم آپ کی باتوں کا مطلب میں بالکل نہیں سمجھ رہا ہوں، آپ مجھ پر بے وجہ اس طریقے سے الزام تراشی نہیں کر سکتے، میں نے کسی کی بیٹی کو جھانسا دے کر کہیں غائب نہیں کیا ہے، میں بہن بیٹی والا ہوں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، اور میں جانتا ہوں اگر آج میں کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت کو خراب کروں گا، کل مکافات عمل کے طور پر میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، اس وجہ سے میں نے آج تک کسی کی بھی بچی کو میلی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ اس کا پورے اعتماد لہجہ اور یقین بڑی آنکھیں سلطان کو احساس دلا رہی تھی کہ شاید وزیر کسی غلط تاجر کو اپنے ساتھ لے آیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے بنا دوسری بات کیے اس تاجر کو وہاں سے جانے کے لیے بول دیا۔
تاجر کے چلے جانے کے بعد سلطان وزیر کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے کہنے لگے، وزیر مجھے لگتا ہے تم کسی غلط بندے کو لے کر آگے ہو۔ یہ انسان بہت پورے اعتماد اور یقین بڑے لہجے میں تمام باتیں کر رہا تھا، مجھے کہیں سے بھی یہ شک میں نہیں ڈال کر گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کو لوگ اس کے بارے میں اس طریقے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، ہر دکھنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اس طریقے سے انسان خود کو بہت پورے اعتماد ظاہر کر کے ہمیں پاگل بھی بنا سکتا ہے۔ لڑکیاں ہماری رایا کی غائب ہو رہی ہیں، یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہے، اور یہ آدمی جس طریقے سے پورے اعتماد لہجے میں بات کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہی چور ہو۔ ایسی باتوں پر اس انسان کو تھوڑا گھبرا جانا چاہیے تھا، یقیناً اس کو ڈرنا بھی چاہیے تھا، خوفزدہ لہجے میں آپ سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ انسان بہت زیادہ پورے اعتماد تھا، ہو سکتا ہے کہ اسی میں کھوٹ ہو جو ہمیں نظر نہ آ رہا ہو۔ وزیر کی بات سن کر سلطان سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں نہ کہیں وزیر کی بات ٹھیک تھی۔ ایسی حالت اور ایسی باتوں پر کوئی بھی معمولی سا انسان بھی گڑبڑا سکتا تھا اور اس کے لہجے میں خوف کا عنصر نمایاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ تاجر بہت پورے اعتماد تھا، اس کے لہجے میں ذرا بھی خوف کا عنصر دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور یہی بات وزیر اور سلطان کو شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ سلطان نے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آج سے تم اس انسان پر نظر رکھو گے، یہ کہاں جاتا ہے، کہاں نہیں جاتا، کس سے ملتا ہے، کس سے نہیں ملتا، اور کس کے لیے یہ کام کرتا ہے، اس پر تم نظر رکھو گے۔ مجھے ذرا بھی کوتاہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ لڑکیوں کا معاملہ ہے، میں کسی بھی طور پر اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر وزیر نے ادب سے سر اس بات میں ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ دن معمول کی رفتار سے گزرنے لگے اور وہ عورت ایک بار پھر سلطان کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی فریاد کرنے لگی کہ فرزانہ کو آپ جلد سے جلد ڈھونڈ لیں، مجھے میری بہن بہت یاد آ رہی ہے، نہ جانے وہ کس سال میں ہوگی۔ آپ نے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ فرزانہ جلد میرے پاس ہوگی، لیکن ایسا تو کوئی عنصر مجھے دکھائی نہیں دے رہا کہ فرزانہ میرے پاس آ جائے گی۔ سلطان نے اس کو یقین دلایا کہ تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ فرزانہ جلد سے جلد تمہارے پاس صحیح سلامت موجود ہوگی، ہم پر یقین رکھو، ہم اس پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ آج پھر وہ لڑکی اداس ہو کر وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن یہ اداسی سلطان کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے لیے ان کی رایا بہت اہم تھی، اپنی رایا کو وہ اپنی اولاد کی طرح مانتے تھے، اور آج ان کی رایا ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ لیکن جب سے انہوں نے اس تاجر کے ساتھ ملاقات کی تھی، اس کے بعد سے کوئی بھی ایسا کیس ان کے سامنے نہیں آیا تھا جس میں کوئی تاجر لڑکیوں کو جھانسا دے کر کہیں غائب کر دیتا۔ یہ بات بھی سوچنے والی تھی۔ اس واقعے کو 5 دن ہو چکے تھے۔ وزیر سے انہوں نے دریافت کیا، کہانی کہاں تک پہنچی ہے، کچھ معلوم ہوا ہے؟ تو وزیر کہنے لگا، وہ آدمی ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوشیار ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ہوں، اس وجہ سے ابھی تک اس نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو ہمیں شک میں مبتلا کرے۔ لیکن سلطان معظم، آپ پریشان نہ ہوں، ہم جلد سے جلد سچ معلوم کر لیں گے، اور یہ بھی معلوم کر لیں گے کہ ہماری رایا کی لڑکیاں آخر کو کہاں موجود ہیں۔ ایک روز رات کے پہر وزیر بہت زیادہ اپنے کمرے میں بے چین ہو رہا تھا، نہ جانے اس کو نیند کیوں نہیں آ رہی تھی۔ اس وجہ سے وہ ٹہلنے کی خاطر اپنے کمرے کا بستر چھوڑ کر باہر آ گیا اور برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے دربار کے اندر کوئی داخل ہوا ہو، اور یہ چیز اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر چکی تھی۔ وہ فوراً ہی شاہی دربار کے اندر چلا گیا۔ اس نے ایک سایہ سا کچن کے اندر جاتے ہوئے دیکھا، وہ بھی قدم با قدم چلتا ہوا باورچی خانے میں داخل ہونے لگا، لیکن جیسے اس کی نظر سامنے کو پڑی تو وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا، اور جو منظر اس نے سامنے دیکھا اس کے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ سامنے وہی تاجر کھڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی باورچی خانے کی خادمہ بھی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ نہ جانے اس لڑکی سے کیا بات کرتا رہا، لیکن اس لڑکی کے چہرے سے یہ بات واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ اس طرح سے بات چیت کر کے جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ وزیر نے اس لڑکی کی جانب دیکھا بھی، لیکن وہ بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی، اور اگلے روز دربار کے اندر یہ بات سلطان کے گوش گزار دی کہ سلطان معظم، رات کے پہر جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں برآمدے میں ٹہل رہا تھا، جب میں نے اس تاجر کو شاہی باورچی خانے میں جاتے ہوئے دیکھا تو وہاں موجود ایک خادمہ سے وہ کچھ بات چیت کرتے ہوئے نظر آیا تھا۔ سلطان نے پوچھا آخر کو وہ کیا بات کر رہا تھا، تو اس بات پر وزیر نے لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے فوراً ہی اس خادمہ کو بھی دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا، اور اس تاجر کو بھی پہلے خادمہ سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا گیا تو وہ بتانے لگی، سلطان معظم مجھے ورگلا رہا تھا کہ میں شاہی باورچی خانے کی نوکری چھوڑ کر اس کے ساتھ چل پڑوں، مجھے بہت اچھا معاوضہ دے گا وہاں کام کرنے کا، جو مجھے یہاں مل رہا ہے اس سے دگنا، لیکن جب میں نے اس کو یہ چیز کرنے کے لیے منع کیا اور کہا کہ میں یہاں پر بہت خوش ہوں، تو وہ مجھے دھمکی دینے لگا کہ اگر میں نہ مانی تو وہ مجھے اغوا کر لے گا،
اور ہر حال میں اس جگہ پر کام کروائے گا۔ یہ بات سن کر سلطان بہت زیادہ الجھن کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ہی اس تاجر کو اپنے دربار میں حاضری لگوانے کے لیے بلایا اور اس سے سوال کرنے لگے کہ آخر کو تم رات کو شاہی باورچی خانے میں کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ لیکن آج پھر وہ پورے اعتماد لہجے میں کہنے لگا کہ نہیں سلطان معظم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں شاہی باورچی خانے میں کیوں آؤں گا؟ میں تو رات کو اپنے گھر میں نیند کی آغوش میں تھا۔ یہ بات سن کر سلطان نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے اور اس کو بندی بنا لیا جائے۔ یہ بات سن کر وہ یکدم ہی گڑبڑا گیا اور وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سپاہیوں نے اس کو گھٹنوں پر بٹھا دیا۔ سلطان نے کہا، اگر تم نے آج سچ نہیں اگلا کہ تم ہماری رایا کی معصوم لڑکیوں کو کہاں بھیجا ہے تو میں تمہارا سر دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ سچ سچ بتاؤ کہ ہماری رایا کی لڑکیاں کہاں ہیں اور تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ وہ ایک بار پھر نفی میں سر ہلانے لگا، لیکن سلطان کے اشارہ کرنے پر سپاہی نے جب اپنی تلوار میان سے نکالی اور گردن کے پیچھے حصے پر ماری تو وہ یکدم ہی ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا اور سلطان کے آگے گڑگڑاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم مجھے مارو مت، میں سچ بتا دیتا ہوں۔ سلطان نے سپاہی کو رکنے کے لیے کہا اور اس کو بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ بولنے لگا، سلطان معظم میں بغداد میں ان لڑکیوں کو لونڈی کی صورت میں بیچ دیتا ہوں، اس چیز کا مجھے بہت اچھا معاوضہ ملتا ہے۔ یہ کام میں بہت پہلے سے کر رہا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں کی رایا یہ بات آ کر بادشاہ کو بتا دے گی۔ سلطان نے اس کی بات سن کر کہا، یعنی تم اور بھی بادشاہوں کی سلطنت میں یہ کام کر چکے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، جی سلطان معظم، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں کی رایا ہر بات آ کر آپ کو بتاتی ہے، اس وجہ سے میرا کام خراب ہو رہا تھا اور میں یہاں سے جانے ہی والا تھا۔ لیکن اس دن جب میں دربار میں آیا تھا تو میری نظر اس خادمہ پہ پڑی تھی اور یہ عورت مجھے بہت خوبصورت لگی تھی۔ میں جانتا تھا اس کی بونی بغداد کے بازار میں بہت اچھی لگے گی، لیکن اس کو جب میں نے اس بات کے لیے پھانسنے کی کوشش کی تو یہ لڑکی بہت ہوشیار تھی، اس نے مجھے انکار کر دیا اور رات کو مجھے آپ نے دیکھ لیا۔ وہ کہنے لگے، میں نے تمہیں نہیں دیکھا، میرے وزیر نے تمہیں دیکھا، اور سچ بتاؤں ہماری رایا کی لڑکیوں کو جہاں بھی بیچا ہے انہیں واپس لا کر دو، نہیں تو تمہیں آج میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم ان لڑکیوں کو تو میں نے بھاری معاوضے کے تحت بیچ دیا ہے، اب کوئی بھی انہیں واپس لوٹائے گا نہیں۔ تو سلطان معظم نے فوراً ہی اس کی گردن پر تلوار رکھنے کا حکم دیا اور جیسے اس کی گردن پر تلوار رکھی گئی وہ فوراً ہی انسان بن گیا اور کہنے لگا، سلطان معظم مجھے کچھ وقت درکار ہوگا، میں جلدی تمام لڑکیوں کو واپس لے آؤں گا۔ یہ بات سن کر سلطان نے اسے کچھ وقت دے دیا اور اس کے ہمراہ 2 سپاہی مختص کر دیے اور وزیر کو بھی اس پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ دیا، اور سلطان کے حکم کے مطابق کچھ ہی دنوں میں بغداد سے وہ تمام لڑکیاں واپس آ گئیں جو شاہی باورچی خانے کے جھانسے میں غائب کر دی گئی تھی۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اتنا بھی پورے اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا بنا بنایا کام بگاڑ دے اور لوگوں کو شک میں مبتلا کر دے کہ آپ میں کھوٹ موجود ہے۔ انسان کو ہمیشہ نارمل رہنا چاہیے، نہ زیادہ گھبرانا چاہیے، نہ زیادہ پورے اعتماد ہونے کا ناٹک کرنا چاہیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔